رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو سریے میں روانہ کر دیا، غزوہ میں روانہ کر دیا. وہ روانہ ہو گئے، ان کے گھر پر بکریاں ہیں اور دودھ دونے والا کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کی بکریاں دھوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ تھا یتیموں کی خبر گیری کرنا، بیواؤں کی خبر گیری کرنا. جن کے گھر میں کوئی روزمرہ کا کام کرنے والا نہیں ہوتا، ان کی بکریاں جا کر کے آپ دھوتے تھے. احادیث میں یہ چیزیں صحیح احادیث میں یہ ہم لوگوں کو ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عوام کی خدمت کا جو جذبہ تھا، عوام سے جو جڑنے کا جذبہ تھا، عوام کے لیے اپنے آپ کو کارآمد بنا کر کے پیش کرنا تھا، وہ جذبہ مطلوب ہے میرے بھائی. پروجیکٹ لانا، بڑی بڑی خدمت کرنا اب آج کے زمانے کا یہ کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ اور بہت زیادہ کارگر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. رفقاء گرامی، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی اور گھریلو زندگی پر گفتگو کرنی. ربیع الاول کی آج 15 تاریخ ہے. اس مہینے میں ذکر رسول کا خوب غلغلہ ہوتا ہے. ہماری جماعت نے طے کیا ایک دن 2 دن نہیں، پورے 30 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ صبح و شام اور دن اور ماہ کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کا ایسا نظم کیا ہے کہ کوئی ساعت ایسی نہیں ہوتی جب آپ کا ذکر نہ ہو، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نہ بھیجا جاتا. تو یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہر وقت یہ جو اذان کا جو نظام ہے اور کہیں نہ کہیں بندہ شہادت دیتا رہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ قدرتی انتظام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا. یہ ذکر اتنا ضروری کیوں سمجھا گیا؟ ہر انسان کو، انسانیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مست رہنے کو کیوں کہا گیا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات کو سمجھنا چاہیے. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں اور خاص طور سے سیرت کے جلسوں کا یہ عنوان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، وہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے. آئیڈیل کی تلاش سب کو ہوتی ہے. بچہ اپنے والدین کو، والدہ کو، بڑوں کو، استاد کو بناتا ہے. بڑے ہوئے کوئی اور اچھا لگ گیا کسی میدان میں اس کو بنا لیتے ہیں. کچھ نہیں سمجھ میں آتا کسی فلمی ہیرو کو بنا لیتے ہیں. لیکن ہر ایک کی فطرت کی چونکہ طلب ہے کوئی آئیڈیل چاہیے، تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر پیش کیا کہ تم کو جو دیکھنا ہو وہاں دیکھو، جو چاہیے وہاں سے طلب کرو. تمہاری ہر چیز کی، ہر خواہش کی تسلی کا سامان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی عنوان بنانا، کوئی ایک امتیاز بیان کرنا، یہ کسی بس کی بات نہیں.
ہم لوگ دنیا میں بہت سے لوگوں سے متاثر ہیں، ان کی کسی خاص امتیاز کی وجہ سے، ان کی کسی خاص مہارت کی وجہ سے، ان کی کسی خاص قربانی کی وجہ سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ کوئی ٹھہرا ہوا تالاب نہیں، منجمد تالاب نہیں ہے کہ اس کے ساحل پر کھڑے ہو کر کے یہاں سے وہاں تک کا ہم نظارہ کر لیں۔ وہ رواں دواں بہتا دریا ہے جس میں حرکت ہے، روانی ہے، موج ہے، حباب ہے، سیپیاں ہیں، موتی ہے، جس کے پانی میں مردہ کھیتوں کے لیے زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ ایک نیا پہلو لیے ہوئے ہے۔ آپ کی زندگی میں جلال ہے تو جمال بھی ہے، روحانیت ہے تو مادیت بھی ہے، معاد ہے تو معاش بھی ہے، دین ہے تو دنیا بھی ہے۔ آپ ایک طرف عبادت محو ہے تو دوسری طرف اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت اور شفقت بھی فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایک کڑا اجتماعی نظام بنایا تو دوسری طرف حقوق کا احترام سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ جو جس حیثیت میں ہے اس کے لیے، استاذ ہے اس کے لیے، طالب علم ہے اس کے لیے، امیر ہے اس کے لیے، غریب ہے اس کے لیے، پڑوسی ہے اس کے لیے، مقیم ہے اس کے لیے، جو جس حیثیت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے اسوہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پابند بنایا ہے۔ آئیڈیل کی تمہیں تلاش ہے، آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا، ساری انسانیت کے لیے ہے، اور آپ کی ذات گرامی میں ہر کمال ہے، ہر گن ہے، وہاں سے جو چاہو گے تمہیں ملے گا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جو زیرک لوگ ہوتے ہیں، جو بیدار مغز لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں سے اسوہ لے کر کے آتے ہیں۔ جس کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے وہ تھوڑا لیتا ہے، جس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ لیتا ہے۔ سب کے لیے وہاں نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے تو ایک عام انسان بھی ہے۔ ہم اگر کسی زندگی کی کسی پہلو پر اسوہ تلاش کریں تو ہمیں ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم لوگوں کی جو زندگی ہے، ہر انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کے گھر میں گزرتا ہے، اس کے سماج میں گزرتا ہے۔ سپہ سالاری کے نمونے وہاں تلاش کریں، معلمی کے نمونے وہاں تلاش کریں، بزنس مین بزنس کے نمونے وہاں تلاش کریں، لیکن ہر انسان کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سماج میں کیسے رہتے تھے، اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، کہ ہم سب کی ضرورت ہے، ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، بچے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے، اپنے سماج میں کیسے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے عزیزوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے تھے، اور گھر میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کہ یہ اسوہ ہم سب لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی کی روشنی میں ہم صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، عظمت اپنی جگہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسجد میں ہوتے تھے، میدان میں ہوتے تھے، لوگوں کے درمیان ہوتے تھے، تو نئے آدمیوں کے لیے بڑا پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ وہ تاجدار کون ہے، جس کا چرچا سن کر کے ہم دور سے اسے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان میں وہ کون ہے، اتنے وہ کامن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بلند مرتبے پر فائز تھے، آج کا کوئی آدمی وہاں پہنچے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اپنے لوگوں سے کٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عامت الناس، مدینہ منورہ، اس سے دور جہاں کہیں مسلمان ہیں، ان سے آپ کے شخصی، ذاتی، نجی روابط تھے، ان کے حوال معلوم تھے۔ یہ معلوم تھا ابو بکر ہے تو اس کے اندر صداقت کتنی ہے،
عمر ہے تو اس کے اندر جذبہ کتنا ہے، عبداللہ ابن ابی ہے تو کیا چال چلنا ہے، لیکن اس سے بھی آپ کا رابطہ ہے۔ ایک عام انسان کے لیے، ہم سب کے لیے، جہاں جس حیثیت میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا اسوہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم زمین پر رہیں، سب کو جس کا جو ڈیو رتبہ ہے، مرتبہ ہے، ہم وہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے یہ کیا تھا کہ سلام کو عام کیا تھا۔ جہاں جا رہے ہیں، جس راستے سے گزر رہے ہیں، جس قافلے سے ملاقات کر رہے ہیں، جس مجلس میں داخل ہو رہے ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرتے تھے۔ آپ نے تعلیم دی کہ سلام کو پھیلاؤ جہاں تک پھیل سکے۔ آپ انتظار نہیں کرتے تھے کہ میں رسول ہوں، مجھ سے ملنے وہ آیا ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے۔ کتنا عام سا آسان سا نسخہ ہے کہ اپنے رتبے کا خیال کیے بغیر، اپنی عمر کا خیال کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جہاں کہیں ہو۔ دو کمیاں ہم لوگ کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ سلام میں انتظار کر لیتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں تو آنے والے کو سلام کرنا چاہیے، بچے نہیں کیا تو اس کو ڈانٹتے کہ تم نے سلام نہیں کیا، دادا بیٹھے ہوئے۔ اور ہمارے علی گڑھ نے اس مسنون سلام کو السلام علیکم میں بدل دیا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تعویل یہ کی جاتی ہے کہ یہاں چونکہ ہر آدمی سلام میں مسابقت کرتا ہے تو دونوں طرف سے ایک ساتھ السلام علیکم نکلتا ہے، بھائی دونوں آدمی صحیح تلفظ ادا کر لیں، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ جو ایک معنی رکھتا ہے، جس میں سلامتی کا مفہوم ہے، جس میں دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری سب کی کرتے تھے، سب کی خبر رکھتے تھے، کس کا کیا حال ہے، امیروں کے یہاں کیا ہے، غریبوں کے یہاں کیا ہے، مریض کس حال سے گزر رہا ہے۔ یہ عادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور عام لوگوں سے جوڑنے میں بڑا کارگر نسخہ ہے۔ مریض کی عادت، بیماریاں سب کو لگتی ہیں، اس زمانے میں بھی لگتی تھیں، آج بھی لگتی ہیں۔ اس زمانے میں تو جنگ و جدال کا ماحول تھا، بہت سے لوگ زخمی رہتے تھے، بہت لوگ بیمار ہوتے تھے، اور اب آج کے زمانے میں تو ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو سب کے ساتھ چلتی ہیں، آدمی اعزاز اکرام کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے، خوب دوائیں کھاتا ہے، بیمار رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے میں بیمار ہوں، اور علاج کرتا رہتا ہے۔ بیماریاں تو لگی ہوئی ساتھ۔ عیادت کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہ جاتی رہی۔ مل گئے تو مزاج پرسی کر لی، فون پر پوچھ لیا، میسج کر دیا، اتنے پر اکتفا کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے جایا کرتے تھے، صرف مزاج نہیں معلوم کرتے، ضروریات بھی معلوم کرتے، تکالیف کو شیئر کرتے، غم کو ہلکا کرتے، اور اس بیماری کے مداوع کے لیے اور جو کچھ آپ کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے۔ پبلک سے جڑنے کے لیے یہ بہت آسان تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اچھے الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، شہنشاہ دو عالم تھے، سرور کائنات تھے۔ آپ کو اگر زمین پر دیکھیں تو بہت چھوٹا چھوٹا کام، بہت بنیادی کام آپ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک بدو آتا ہے، کہتا مجھے آپ سے ایک کام ہے، میں بھول جاؤں گا، پہلے میری بات سن لیجئے، میرا کام کر دیجئے، پھر آپ نماز پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی چھوڑ کر کے پیچھے آتے ہیں، بتائیے کیا کام ہے؟ اس کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مصلی پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو سریے میں روانہ کر دیا، غزوہ میں روانہ کر دیا۔ وہ روانہ ہو گئے، ان کے گھر پر بکریاں ہیں اور دودھ دونے والا کوئی نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کی بکریاں دھوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ تھا یتیموں کی خبرگیری کرنا، بیواؤں کی خبرگیری کرنا. جن کے گھر میں کوئی روزمرہ کا کام کرنے والا نہیں ہوتا ان کی بکریاں جا کر کے آپ دھوتے تھے. احادیث میں یہ چیزیں صحیح احادیث میں یہ ہم لوگوں کو ملتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عوام کی خدمت کا جو جذبہ تھا، عوام سے جو جڑنے کا جذبہ تھا، عوام کے لیے اپنے آپ کو کارآمد بنا کر کے پیش کرنا تھا، وہ جذبہ مطلوب ہے میرے بھائی. پروجیکٹ لانا، بڑی بڑی خدمت کرنا اب آج کے زمانے کا یہ کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ اور بہت زیادہ کارگر ہے. یہ بات سیرت طیبہ کا بہت نمایاں باب ہے کہ اسلام دعوت سے زیادہ پھیلا، جہاد سے زیادہ پھیلا، یا آپ کے حسن خلق سے زیادہ پھیلا. آپ کی اپنی جو سیرت ہے، آپ کا اپنا جو اخلاق ہے، آپ کا انسانوں کے ساتھ جو رویہ ہے، اس پر مفسرین آپ کو یک قلم ملیں گے کہ سب سے زیادہ کارگر ہتھیار اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تھی، آپ کا حسن خلق تھا، آپ کا کہ معاملات کی شفافیت تھی، آپ کا لوگوں کے دلوں، آپ کا لوگوں کا دل جیتنے کا جو ہنر تھا وہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں سماج میں ایسے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے، گھر کے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا. ایک مرتبہ صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کانا یکون فی محنت اہلی فاذا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے ساتھ، گھر کے لوگوں کے ساتھ کام میں لگے رہتے تھے. نماز کا وقت ہو جاتا، نماز کے لیے چلے جاتے. گھر کے لوگوں کے لیے کام میں لگے رہنے کی تفصیلات بھی ہیں احادیث میں. ایک تو ذاتی کام ہے آپ کا، اپنے کپڑے تیار کرنا، اپنے جوتے ٹانگنا، اپنی ضروریات کو خود پوری کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ تھا کہ وہ ازواج کے کاموں بھی ہاتھ بٹاتے تھے، ملازم اور خادمات کے کاموں بھی ہاتھ بٹاتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف تھا گھر میں اور جو خاص امتیاز تھا، آپ کی خوش مزاجی، آپ کی نرم خوئی، آپ کا سب کے لیے تعاون کا جذبہ، جو ملتا کھا لیتے، سب کی مدد کرتے. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گھر کے ایک فرد کی ایک الگ شبیہ بنائی ہوئی ہے. ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو ذمہ دار لوگ ہیں اور گھر میں اہل و عیال ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قوام بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے. بیوی بچوں کا، ان کی ضروریات کی تکمیل کا ذمہ دار ہے وہ. ان کی جو ضرورت ہے اس کی تکمیل ہو، جو بیمار ہے اس کی شفا کا، دوا علاج کا وہ ذمہ دار ہے. گھریلو نظام ٹھیک ٹھاک چلے اس پر اس کو نظر رکھنی ہے، اور باہر سے یہ سب لا کر کے اسے گھر میں جمع کرنا ہے. تو قوام کا ہمارے یہاں بغیر قرآن مجید دیکھے ہوئے جو ہمارے پاس پڑوس میں برہمنی نظام ہے، جس میں مرد کا ایک دبدبہ ہوتا ہے، مرد گھر میں مالک کا اور داروغہ ہوتا ہے، اس طرح کا جلوہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، وہ تو سب سے عظیم آدمی ہے نا، ساری دنیا ان کو سلام کر رہی ہے، ان کے سامنے جھک رہی ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں عام آدمی سے، شوہر ہے تو، ابا ہے تو، نانا ہے تو. یہ خاص بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس اسوا کو ہمیں ضرور پہچاننا چاہیے.
قوامیت کا اگر وہ غلط والا مطلب ہمارے ذہن میں کہیں سے آیا ہوا ہے تو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھ کر کے ہمیں اس رویے کو بدلنا چاہیے. بہت خاص اسوہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا جس طرح کا سلوک ہے، جس طرح سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے تمام مصروفیات، تمام ذمہ داریاں اپنی جگہ پر، لیکن روزانہ وہ تھوڑا سا وقت گھر کے لیے فارغ کرتے تھے جب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، جب اپنے گھر میں ہوتے تھے. آپ کو کارواں بھی روانہ کرنے، کارواں کا استقبال بھی کرنا ہے، معاملات بھی دیکھنے ہیں، بیت المال کو بھی نمٹانا ہے، لیکن ایک وقت متعین ہے گھر میں بیویوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ گزارنے کا. سارے لوگ گھر میں جمع ہو جاتے، جتنی ازواج مطہرات ہیں، باتیں ہوتی، معاملات سمجھے جاتے، کچھ ہنسی مذاق ہوتا، ضروریات کی تکمیل کا نظام ہوتا، درد ہوتا تو اس کا مداوع ہوتا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اپنا تھوڑا سا وقت بیوی بچوں کو دینا. گھر میں ہم سب لوگ ہیں، ہمارے گھر اور بہت مصروف ہو گئے ہیں آج کل. خود ہماری اپنی مصروفیات بہت ہے، باہر سے گئے تھکے مادے بیٹھے تو باہر کی، اب گھر میں پہنچ کر کے ہمارا الگ سے رتبہ ہے. بچے اپنے ہوم ورک میں مشغول ہیں، بیگم الگ اپنے کام میں مشغول ہے، اور اچھا خاصا وقت ہمارے گھروں کا ہمارے ٹی وی نے اور موبائل لے رکھا ہے. تو وہ خوشگواری، بیٹھ کر باتیں کرنا، بیٹھ کر معاملات کو سمجھنا، دکھ درد میں شریک ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس سے الگ ہے جو ہم آج کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے پورے معاملات میں مرتبہ متعین کر دیا سب کا. ایک یونٹ جو ہوگی، ہماری جو یونٹ ہوگی زوجین کی، اس کے اوپر اس کے والدین ہو سکتے ہیں، اس کے نیچے اس کی اولاد ہو سکتی ہے. یہ 3 پیڑھی تو ایسے ہو گئی. اس کے اعزاء و اقربا ہو سکتے ہیں، اس کے ملازمین ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو یتیم تھے، بلکہ یسیر بھی. آپ کے والد محترم کا انتقال تو پیدائش سے پہلے ہو گیا، والدہ محترمہ بھی بچپن میں رخصت ہو گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں والدین کا جو رتبہ بیان ہوا ہے، والدین کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں، والدین کا جس طرح سے احترام بتایا گیا ہے، والدین کی خدمت میں جو جنت بتائی گئی ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ موقع نصیب نہیں ہوا، والدین تو لوگوں کے رہیں گے، والدین کا وہ مقام معاشرے میں اسٹیبلش ہونا چاہیے، وہ رتبہ ان کو ملنا چاہیے. وہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بار بار بیان ہوئی، اور وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی بہت وضاحت سے بیان ہوئی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا حکم بیان فرمایا، اپنی تابع داری کے لیے کا حکم دیا، ساتھ ساتھ والدین کے رتبے کو پہچاننا، والدین کا خیال رکھنا، والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا. وہ سلسلہ آیات لمبا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر والدین کا رتبہ بتایا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. کوئی بوڑھا ہو جائے ان میں سے، والدین ہیں، ان کی عمر بڑی ہوگی، وہ اس عمر کو پہنچیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، اف مت کہنا دیکھنا تمہاری زبان سے ان کی کسی طلب پر، ان کی کسی خواہش پر، ان کی کسی پکار پر اف نہ آ جائے. بات کرنا تو بہت ملائمت سے، بہت نرمی سے. تم نے صرف تمہاری پیدائش میں ان کا دخل نہیں ہے، تم نے جو زبان سیکھی، تم نے جو لب و لہجہ سیکھا، تم نے جو تہذیب سیکھی، تم نے جو رسم و رواج سیکھا، تمہارے پاس جو تعلیم آئی، تمہارے پاس جو تہذیب آئی، تمہارے پاس جو رتبہ آیا، یہ سب تمہارے انہی والدین کا دیا ہوا ہے.
یہ ان کی قربانیوں کا ثمرہ ہے. والدین کے رتبے کو پہچانو، اس زبان پر نہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. والدین تو والدین، جو بھی ہم سے بڑا ہے، اگر اس کی توقیر ہم نہیں کر رہے تو گویا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نہیں رہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کو اللہ نے بڑی زندگی دی. وہ نبوت کے بعد بھی زندہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کہہ کر کے ان کا استقبال کیا، اپنی چادر پر بٹھایا. ان کی رضائی ماں، ایک رضائی بہن، ایک جنگ میں گرفتار ہو کر کے آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اپنی چادر پر بٹھایا، ان سے شفقت کا معاملہ کیا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کیا چاہتی ہو، آپ کے ساتھ وہی رویہ کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنے کی آپ نے تعلیم دی. لمبا چیپٹر ہے احادیث میں، قرآن مجید میں بھی اس کی آیات ہمارے لیے. وہ جو ملم یرحم صغیرنا والی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ بچوں پر رحم کرنا ہے، اپنے چھوٹوں پر شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا ہے. کیسی کیسی شفقتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سنتے ہیں. چلے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی مل گیا بچہ، اس کو اٹھا لیا، اسے شفقت کی. نماز پڑھ رہے ہیں، حسنین میں سے کوئی یا نواسے میں سے کوئی آ گیا، آپ کے کندھے پر بیٹھ گیا، آپ نے اسے وہی رہنے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تم کو کس طرح سے تربیت کرنی ہے، بہترین ادب سکھانا ہے، بہترین زبان سکھانی ہے، بہترین سلیقہ سکھانا ہے. اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے بچوں کو، اپنے اہل ویال اس طرح سے تربیت کرو، اس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھو کہ صرف تم جنت میں نہ جاؤ، تمہارے ساتھ تمہارے بچے بھی جنت میں جائیں. نار سے بچاؤ انہیں، جیسا تمہارا رویہ ہے، جیسے تم دین کو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنی اولاد کے لیے بھی پسند کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ، دور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے. جو آپ کے غیر مسلم رشتہ دار ہیں، جو ایمان نہیں لائے ہیں، جو میدان جنگ میں آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ کی مخالف فوج میں ہیں، معاملہ پڑھنے پر ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رحم کرنے کا معاملہ کیا، کیسا شفقت کرنے کا معاملہ کیا، کیسے حقوق ادا کرنے کا معاملہ کیا. وہ باتیں میرے بھائیوں سیرت پاک کا بہت بڑا نمونہ ہے اور ہمارے لیے بہت اسوہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت زید کا نام آتا ہے، اور دوسرے لوگوں کا نام آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو تقریباً 20-22 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے کبھی اپنے لیے کوئی سخت لفظ نہیں سنا، کبھی آپ نے جھڑکا تک نہیں، کبھی آپ نے کوئی تکلیف سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، کبھی کوئی کسی ایسے کام کے لیے مکلف نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے بھائیوں، ہم لوگ اسوہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں، تو بال دیکھتے ہیں، داڑھی دیکھتے ہیں، پاجامہ دیکھتے ہیں، ناخن دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی ان باتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، اور جو بات ہم پاتے ہیں ویسا خود کرتے ہیں، اور ویسا کرانے کے لیے لوگوں سے جھگڑا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی بھی، آپ کی شرعی زندگی بھی، سب ہماری زندگیوں میں آئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ کہ روزمرہ آپ اپنے گھر میں کیسے تھے، اپنے سماج میں کیسے تھے،
ہم میں سے ہر آدمی اس کا مکلف ہے، اس کو جاننے کا۔ سب سے بڑا اسوہ یہی ہے، اور ہر دم ہمارے لیے کچھ نہ کچھ میں ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، مخاطب فرما کر کے تمام مسلمانوں کو کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس کی حیثیت نگہبان کی ہے، چرواہے کی ہے، جیسے چرواہا اپنے گلے کا نگہبان ہوتا ہے۔ اور اس مسئولیت کا، ذمہ داری کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، سوال ہوگا کہ کیسا رویہ رہا تمہارا اپنے والدین کے ساتھ، کیسا رویہ رہا بیوی کے ساتھ، کیسا رویہ رہا شوہر کے ساتھ، کیسا رویہ رہا بچوں کے ساتھ، کیسا رویہ رہا پڑوسی کے ساتھ، کیسا رویہ رہا شاگردوں کے ساتھ، کیسا رویہ رہا استاذ کے ساتھ۔ اور یہ بڑا اہم سوال ہے میرے بھائیوں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو ہم سیرت پاک کے جب ذکر میں مشغول ہیں، ہمیں اپنی ذاتی زندگی کا، ہمیں اپنے گھر کا، ہمیں اپنے گرد و پیش کا، ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو کھلی کتاب ہے۔ آپ کی سیرت تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کی پسند ہماری زندگیوں میں کتنی ہے؟ اسی سوال کا جواب ہمیں ملے، اسی کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں کہ میرے بھائیوں یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے میں بشارت ہے کامیابی کی، اس راستے پر چلنے میں انعام ہے اللہ کا، جنت کا انعام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مکمل اسوہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے گھر کو، میرے معاشرے کو، ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائے، آپ سنت کو زندہ کرنے، آپ کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔